الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کم و بیش ایک مہینے کے بعد میں آپ کے درمیان حاضر ہوں۔ الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کے جملہ اجتماعات کامیابی اور کامرانی سے ہم کنار ہوئے۔ آپ سب نے بہت کچھ سیکھا بھی، سمجھا بھی، اور ماہ رمضان المبارک کسی حد تک عبادت میں گزارنے کی سب نے کوشش کی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل اچھوں کی عبادت کے صدقے سب کی عبادت کو قبول فرمائے۔ حسب معمول آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنہری جالیوں کے سامنے اور مقام مستجاب پر ہفتہ واری اجتماع میں آنے والے جملہ مومنین کے لیے خاص طور پر اور عمومی طور پر پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کی گئیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ان دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازے، اور پروردگار جل جلالہ ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندہ رکھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں موت نصیب فرمائے۔ آپ نے آج واٹس ایپ پر اعلان پڑھا ہوگا اور آپ تک یہ اطلاع پہنچائی گئی کہ آج کی گفتگو قرآن مقدس کی روشنی میں انسان کے مقام سے متعلق ہوگی کہ مقام انسان کیا ہے۔ بہت مختصر آج میں گفتگو کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کی وفا کے طور پر ہیلتھ کے سلسلے میں صحت و مرض کا قرآنی دستور اور اس میں قرآن مقدس کے اندر کیا چیزیں موجود ہیں صحت و مرض کے حوالے سے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اور آج یقیناً بہت سارے ساتھی مختلف دعوتوں کی وجہ سے، رشتہ داروں کی دعوت، رشتہ داروں کو دعوت، اور ماہ رمضان شریف کے بعد کا پہلا ہفتہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے نہیں پہنچ سکے ہیں،
لیکن انشاءاللہ آئندہ ہفتہ واری اجتماع سے مسلسل آپ لوگ آئیں گے بھی، لائیں گے بھی، سیکھیں گے بھی اور انشاءاللہ سکھائیں گے بھی۔ ایک بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، اسی کا فرمان ہے اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور ہر چیز کی سچویشن کیا ہے کہ ہر چیز کرتی کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی حمد اور تسبیح کرتی ہے، کوئی بھی چیز۔ کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے ہم اگر کوئی چیز بنانا چاہیں تو کافی دقتوں کا سامنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مکان بنانا ہے تو مکان بنانے کے لیے کاریگر چاہیے، ٹائم چاہیے، مٹی چاہیے، پتھر چاہیے، افراد چاہیے، یہ ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن میرے کریم کی شان بڑی عرف و اعلیٰ ہے، وہ جب کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے کسی کی حاجت نہیں، نہ وہ کسی کا محتاج ہے۔ قرآن کہتا ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو ارشاد فرماتا ہے ہو جا، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے، اس کے کہتے ہی وجود میں آ جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ زمین ہے، بڑی قیمتی چیز ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، ہم نے زمین کو فرش بنایا اور یہ کتنا اچھا بچھونا ہے۔ کبھی پروردگار انسان سے فرماتا ہے فَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، پروردگار توجہ دلا رہا ہے کہ ذرا تم بلندی کی آسمان کی طرف دیکھو، کتنا بلند نظر آ رہا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑ کی طرف دیکھو کیسے اس کو نصب کیا گیا۔ پروردگار ان ساری چیزوں کی طرف توجہ دلا رہا ہے، لیکن یہ ساری چیزوں کا وجود کن کے ساتھ ہو گیا۔ رب نے فرمایا کن فیکون، اس نے کہا ہو جا، وہ چیز وجود میں آ گئی۔ آپ اندازہ لگائیں پہاڑ بہت طاقتور ہے، زمین بہت قیمتی ہے، آسمان بہت قیمتی ہے، پانی بہت قیمتی ہے، ہوا بہت قیمتی ہے، یہ ساری چیزیں قیمتی ضرور ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کو پروردگار نے کن کہہ کر پیدا فرمایا۔ لیکن جب انسان کو پیدا کرنا ہوا تو میرے کریم نے خود فرمایا خلقت بیدی، میں نے اپنے دست قدرت سے اسے پیدا کیا۔ یہ انسان اللہ کی ساری مخلوق کے اندر اگر سب سے افضل و اعلی مقام کسی مخلوق کا ہے تو وہ انسان ہے، اشرف المخلوقات، سب سے اشرف، سب سے اعلی، باعث فضیلت، اللہ کی تخلیق کے اندر سب سے اعلی اگر کوئی مخلوق ہے تو پروردگار جل جلالہ نے انسان کو اپنی بہترین مخلوق کی حیثیت سے پیدا فرمایا۔
اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور یہ انسان اللہ کے نزدیک اپنی مخلوقات کے اندر سب سے ارفع و اعلیٰ ہے، تو کوئی تو چیز ہوگی اس میں، اس مخلوق کے اندر کوئی خوبی تو ہوگی، اس مخلوق کا سب سے اعلیٰ ہونے کا کوئی نہ کوئی سبب تو ہوگا، کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تمہید کے سلسلے میں نے کل جمعہ میں عرض کیا تھا کہ کل کے ہفتہ واری اجتماع میں تمہیدی گفتگو ہوگی، میں وہی تمہیدی گفتگو کچھ آج آپ کے سامنے پیش کر کے انشاءاللہ آئندہ سلسلہ وار گفتگو انشاءاللہ شروع ہوگی۔ پہلے تو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ زمین سے افضل انسان، آسمان سے افضل انسان، چاند سے افضل انسان، سورج سے افضل انسان، ساری مخلوق سے افضل و اعلی انسان ہے، اس لیے کہ ساری چیزیں اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی اور انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جو کچھ زمین میں ہے وہ انسان کے لیے، چاند انسان کی خدمت کے لیے، ہوا انسان کی خدمت کے لیے ہے، پانی انسان کی خدمت کے لیے ہے، سورج انسان کی خدمت کے لیے ہے، اناج جو زمین کے اندر ہے وہ انسان کے لیے ہے، یہ سب کچھ انسان کے لیے ہے، لیکن اللہ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اب انسان میں کیا ہے؟ بظاہر تو گوشت کا ایک وجود نظر آتا ہے، ہڈیوں سے، جس کے جسم میں ہڈیاں ہیں، گوشت ہے، خون ہے، آنکھ ہے، کان ہے، ایک انسان کا وجود نظر آتا ہے جس کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ نہ پہاڑ سے بڑا ہے نہ ہاتھی سے زیادہ بڑا ہے، لیکن ایک انسان چھوٹا سا انسان ہوتا ہے، چند فٹ کا انسان، تھوڑے سے وزن کا انسان، لیکن اس انسان میں اللہ نے کتنی خوبیاں رکھی ہیں کہ پروردگار جل جلالہ نے جب اپنا نائب بنانا چاہا تو کسی اور مخلوق کا انتخاب نہیں، انسان کا انتخاب فرمایا۔ تاج خلافت رکھنا چاہا تو میرے کریم نے کسی اور مخلوق کا انتخاب نہیں فرمایا، اللہ نے انسان کا انتخاب فرمایا۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت جل جلالہ نے اپنا محبوب بھی پیدا فرمایا تو انسانوں ہی میں پیدا فرمایا۔ اب تھوڑا سا سمجھیں، آج انسان اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتا، آج انسان اپنی حقیقت سے ناواقف ہے، اپنے مقام و مرتبے سے ناواقف ہے، اپنے اندر موجودہ صلاحیتوں سے ناواقف ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی عطا کردہ قوت اور عطا کردہ عزت سے انسان ناواقف ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت جل جلالہ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اور یاد کرو جب فرمایا تمہارے رب نے فرشتوں سے، میں مقرر کرنے والا ہوں زمین میں اپنا نائب۔ پروردگار جل جلالہ نے یہ کس سے فرمایا؟ فرشتوں سے۔ پتا چلا فرشتے پہلے سے تھے، تبھی تو ان سے کہا گیا، اور ان سے پروردگار جل جلالہ نے نائب کے حوالے سے جب فرمایا تو آپ جانتے ہیں فرشتوں نے اس کے جواب میں جو کچھ کہا وہ تو انشاءاللہ آپ سنیں گے،
لیکن رب قدیر جل جلالہ نے جب فرشتوں سے یہ فرمایا تو یہاں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے. رب قدیر جل جلالہ مختار ہے، مالک ہے، اسے کسی سے ایڈوائز لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کا اوپینین لینے کی ضرورت نہیں، مشورہ لینے کی ضرورت نہیں. لیکن میرے مولا نے فرشتوں سے فرمایا. یہاں ایک بات اچھی طریقے سے آپ کو سمجھا دوں، زندگی بھر اسے یاد رکھیے گا. آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کو رب قدیر نے پاور دیا، اور اتنا پاور دیا، اتنا پاور دیا، اتنا پاور دیا کہ فرما دیا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ ہی کی اطاعت کی. اتنا پاور، اتنے پاور کے باوجود آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ لیتے. اب یہاں مشورے کے حوالے سے ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، اور خاص طور پر مبلغین اسے ذہن میں رکھیں. مشورے کی کئی قسمیں ہیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مشورے سے متعلق سنتیں بھی ہیں. کبھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خلفائے راشدین ہی سے صرف مشورہ لیتے، کبھی آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین کے علاوہ کچھ اور صحابہ کو بھی ساتھ میں شامل کر کے مشورہ لیتے، اور کبھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف صحابہ ہی کو نہیں بلکہ صحابیات کو پس پردہ رکھ کر کے ان سے بھی مشورہ لیا کرتے تھے. تو جب دین کا کام کرنا ہو تو کچھ خواص ہوتے ہیں، ان سے بھی مشورہ طلب کر لینا چاہیے کہ یہ نبی کی سنت ہے. اور کچھ اور افراد بھی ہوتے ہیں جن سے جو کارکنان ہوتے ہیں ان سے بھی مشورہ طلب کر لینا چاہیے. اب مشورے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ اللہ نے سب کو اکول پیدا نہیں کیا. توجہ چاہوں گا، سب کو اللہ نے ایک ہی ٹائپ کا دماغ نہیں دیا، سب کو مختلف مختلف صلاحیتوں سے مالا مال کیا ہے. جب تم مشورہ لوگے تو ہر کوئی اپنی صلاحیت تمہارے سامنے پیش کرے گا، اور اس میں ایسا ہوگا کہ کوئی کسی کا مشورہ ایسا پیش کر دے گا جس مشورے پر عمل کرنے کے بعد دین کا کام اور تیزی سے بڑھتا چلا جائے. یہاں ایک بڑی پیاری بات یاد آ گئی. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دیکھیے ایک چیز یہ بھی ہے کہ حدیث مبارکہ میں آیا کہ عورت یعنی بیوی سے مشورہ لینے کے لیے اسے بھی قیامت کی علامت میں سے ایک علامت بتایا گیا کہ لوگ تقریباً کام جو ہے بیوی کے مشورے سے کریں گے. یہ قیامت کی ایک علامت میں سے ہے. لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن صحابیات سے مشورہ لیتے تھے وہ صحابیات کون تھیں؟ ان صحابیات کا مقام علم کے اندر بہت عرف و اعلیٰ تھا، بہت عرف و اعلیٰ. اور صحابہ بھی صحابیات سے مشورہ لیتے. اسی لیے ایک مرتبہ فاروق اعظم نے مہر کو جب متعین کر دیا تو ایک صحابیہ کھڑی ہو گئی اور برجستہ انہوں نے کہا امیر المؤمنین، جو چیز قرآن نے متعین نہیں کی، حضور نے متعین نہیں کی، آپ کون ہوتے ہیں متعین کرنے والے؟ تو امیر المؤمنین نے اسی وقت فرمایا کہ آج ایک عورت کے مشورے پر اور عورت کی بات پر میں اپنے قول سے رجوع کر رہا ہوں. اور فاروق اعظم نے رجوع کر لیا. یہ علم تھا، یہ علم تھا. تو ہر عورت کی پوزیشن ایسی نہیں ہے جو عام عورتوں کی طرح ہو. عورتوں میں بھی کچھ اللہ نے ایسی بندیاں پیدا فرمائی ہیں جن کا مقام بہت عرف و اعلیٰ ہے. انہی عورتوں میں سے حضرت رابعہ بھی. دیکھیے علم اور جواب دیکھیے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت رابعہ سے فرمایا، رابعہ
اللہ نے عورت کو نبوت نہیں عطا فرمائی اس لیے کہ عورت ناقص العقل ہوتی ہے. کہا حضرت رابعہ نے سنا تو جواب میں کہتی ہے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے عورت پیدا کیا. کہا اچھا کس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتی ہو ناقص العقل ہونے کے بعد بھی؟ تو کہتے ہیں سنو آج تک کسی عورت نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا ہے. خدائی کا دعویٰ جتنوں نے بھی کیا وہ آدمیوں نے کیا ہے, عورت نے نہیں کیا ہے. یہ علم تھا, یہ کیفیت تھی. تو اللہ عز و جل نے مختلف صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں, اور پروردگار جل جلالہ نے جو فرشتوں سے فرمایا تو اب فرشتوں کے سامنے مقام انسانیت کو پیش کرنا تھا اور مقام انسانیت کو بتانا تھا. اس لیے پروردگار نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں. نائب کسے کہتے ہیں؟ اب یہ ایک تفصیلی بحث ہے. نائب اصل کی عدم موجودگی کے اندر جو اصل کے کام ہوں وہ نائب انجام دے. مثال کے طور پر کوئی حکم ہے, کوئی کام ہے, کوئی پیغام ہے, کوئی نظام ہے. اب پروردگار جل جلالہ کی ذات تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی, وہ واجب الوجود ہے. تو پھر نائب بنانے کی بات اور خلیفہ بنانے کی بات, تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت جل جلالہ ہر بندے کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, یہ اسی کا فرمان ہے. اذا سألک عبادی عنی فانی قریب, جب بندے میرے بارے میں پوچھیں آپ سے کہ میں کہاں ہوں تو کہو میں بہت قریب. تو اللہ شہ رگ سے زیادہ قریب ہے, لیکن نظر آتا ہے؟ جواب دیں, نظر نہیں آتا نا. ہم سورج کی روشنی سے استفادہ کرتے ہیں لیکن سورج کو دیکھنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ نہیں دیکھتے. تو پروردگار جل جلالہ ہمیں نظر تو نہیں آتا لیکن اس کے نظام, اس کے قوانین, اس کے احکام پر عمل کرنے والا اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے. اس نے اپنے نائب ایسے بنائے کہ جن کو چلتا دیکھ کر بندے کو چلنے کا سلیقہ آ جائے. اب ان کا حکم پروردگار جل جلالہ نے خود ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. تم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے؟ اب اللہ کے وہ بندے جو مطاع ہیں, جن کی اطاعت تمہارے لیے ضروری ہے, ان کی پیروی کرو, اولو الامر کی پیروی کرو. تو عرض یہ کر رہا تھا پروردگار جل جلالہ نے نائب بنانے کے حوالے سے فرمایا. یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے. ان کے حوالے سے رب نے فرمایا کہ تاج نیابت حضرت آدم کے سر پر سجایا جائے گا. اور بے شمار مفسرین اس بات پر گئے ہیں کہ رب قدیر جل جلالہ کے نائب اعظم خلیفہ اعظم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ جن کے صدقے میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھی پیدا فرمایا. آدم علیہ السلام کو. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب انسان کے اندر موجود خوبیوں کے حوالے سے میں کچھ تذکرہ کر دوں اور پھر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ذرا خود کو پہچانیں. اور انسان جب خود کو پہچانے گا رب کی معرفت اس کے لیے آسان ہو جائے گی کہ فرمایا گیا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا. اب ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, یہ آنکھ ہے نا ہمارے پاس, آنکھ, یہ ٹیوب لائٹ جل رہی ہے, 2-3 سال ہو جائیں گے تو ٹیوب لائٹ خراب ہو جائے گی. 10 سال, 5 سال, 20 سال.
آپ کے پاس موبائل ہے، 8 گھنٹے کے اندر بیٹری اتر جاتی ہے. آپ کے پاس ٹارچ لائٹ ہے، وداؤٹ بیٹری جو ہے وہ چل نہیں پاتی. تو ہر روشنی کے لیے آپ کو کسی نہ کسی بیٹری کی، یا بیٹری اگر ہے تو چارجر کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اے میرے کریم تیری عظمتوں پر قربان، 2 چھوٹے سے بلب تو نے پیدا ہونے کے ساتھ ہی ہماری آنکھ میں رکھ دیے، لیکن کوئی الیکٹریسٹی یا کوئی بیٹری ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن اس کی روشنی ہم جب تک زندہ ہیں آنکھوں سے جلوہ کرتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے چلے. کوئی چارج کرنے والا نہیں. یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی تخلیق. اب میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت اچھی طریقے سے سمجھیں کہ رب قدیر جل جلالہ نے انسان کے اندر کتنی خوبیاں رکھی ہیں اور کتنی عظیم خوبیاں پروردگار جل جلالہ نے انسان کو عطا فرمائی ہیں. علامہ اسماعیل حق کی رحمت اللہ تعالی علیہ صاحب تفسیر روح البیان انسان کے بارے میں فرمایا، انسان مختلف عناصر کا مرکب ہے، عناصر سے مرکب ہے. اس کی صورت کا تعلق، شکل و صورت کا تعلق عالم محسوس سے ہے، اور اس کی روح کا تعلق عالم غیب سے ہے. چہرہ محسوس کیا جاتا ہے نا، کالا ہے، گورا ہے، لک اچھا ہے، لک برا ہے، آپ دیکھیں گے محسوس کر لیں گے کہ یار ایسے چہرے پہ داڑھی ہے نہیں ہے. تو ایک انسان، ایک چہرے سے انسان محسوس کیا جاتا ہے کہ یہ ایسا ہے. اور اسی لیے میں آپ کو بتاؤں، محسوس احساس ہونا، کسی کے چہرے کو دیکھ کر آدمی ڈر جاتا ہے اور کسی کے چہرے کو دیکھ کر انسان خوش ہو جاتا ہے. اور اسی لیے حضور سے پوچھا گیا کہ ولی کی تعریف کیا، تو فرمایا میرے آقا نے جس کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے. اور چہرے کا محسوس کرنا، صحابہ کو صحابی اسی لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں حضور کے کس کو دیکھا؟ بولیے چہرے کو دیکھا. تو یہ چہرے کو دیکھنے پر ایمان کی حالت میں انہیں صحابیت کا مقام. تو یہ چہرہ عالم میں محسوس سے ہے، لیکن روح نظر آتی ہے. انسان ایک ہی ہے، اس کی روح نظر نہیں آتی. اس کا تعلق عالم غیب سے ہے. اس کا تعلق کس سے ہے؟ عالم غیب سے ہے. صورت اور روح کے علاوہ اس میں ایک پوشیدہ قوت ہے جو انوار ربانی کے فیض کو قبول کرنے کی استعداد رکھتی ہے. صورت اور روح کے علاوہ اس کے اندر ایک اور کیفیت ہے جو انوار ربانی کو قبول کرنے کی طاقت رکھتی ہے. یعنی پروردگار جل جلالہ کی محبت کے اندر وہ اتنا ڈوب جاتا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے کہ کثرت نوافل کے ذریعے بندہ خدا سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے. تو یہ طاقت انسان میں. اسی لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی. مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یہ انسان کی نظر کی پوزیشن. اور اس سلسلے میں احادیث کے اندر کافی واقعات موجود ہیں. تو یہ ایک انسان کی انٹرنل کیفیت. ایک تو روح کا معاملہ ہو گیا، پھر انوار ربانی کے ذریعے انسان جو ہے اپنے اندر ایک عظیم قوت پیدا کر لیتا ہے اور اسے قبول کرنے کی اس کی صلاحیت ہوتی ہے. اچھی تربیت سے وہ عالم محسوس سے ترقی کر کے عالم غیب تک رسائی حاصل کر لیتا ہے. ایک انسان کسی اچھے کی تربیت میں چلا گیا، اب اس تربیت میں جانے کے بعد وہ اس دنیا کے علاوہ کسی اور دنیا کو بھی دیکھنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے. یہ انسان کے اندر اللہ عز و جل نے خوبی رکھی ہے. اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کے بعد اس پر عالم جبروت اور عظمت کی راہیں کھلتی ہیں. وہ الہی نور
جو اس اطاعت و پیروی کی برکت سے اسے حاصل ہوتا ہے، اس سے وہ جمال و جلال کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرتا ہے۔ فسبحان اللہ احسن الخالقین، پاکیزہ ہے میرا پروردگار، پاک ہے ہر عیب سے میرا پروردگار، جس نے کتنی اچھی مخلوق کو پیدا فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک انسان بظاہر گوشت پوست کا مجسمہ نظر آتا ہے، لیکن اس کے اندر پروردگار نے کتنی باطنی قوتیں رکھی ہیں کہ ان باطنی قوتوں تک انسان کا پہنچنا اور انسان کو جو ہے اس کے بارے میں جاننا یہ نہایت ہی مشکل ہے۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا کہ اس میں بہت ساری باطنی قوتیں اور صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہیں۔ یہ انسان ہی ہے جو زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانے کو نکال لیتا ہے، یہ انسان ہی ہے جو مختلف چیزوں کو ایجاد کرتا ہے اور انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، یہ انسان ہی ہے جو طاقتور طیارے بناتا ہے جو ہواؤں کے اندر پرواز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ انسان ہی ہے جو یہاں بیٹھے ہوئے لوہے محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیر کو پڑھ لیا کرتا ہے، یہ انسان ہی ہے جو پروردگار جل جلالہ کے قریب کرنے کی صلاحیت لوگوں کے لیے اپنے پاس رکھتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب انسان اپنے بارے میں کچھ نہ جان سکا اور اپنے بارے میں غور کرنا چھوڑ دیا، جس کے حوالے سے بس ایک بات عرض کر کے میں آپ کے سامنے گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ آج کے سائنسداں، آج کے محققین، آج کے تحقیق کرنے والے ذرے ذرے کی تحقیق کر رہے ہیں کہ یہ ذرہ بنایا گیا تو کیوں، یہ چیز بنائی گئی تو کیوں، اس کا رنگ کالا ہے تو کیوں، ادھر سے مٹی سفید نکلتی ہے تو کیوں، پیٹرول زمین کے اندر ہے تو ہے یا نہیں، ہر چیز کی تحقیق ہو رہی ہے۔ انسان ہر چیز کی تحقیق کر رہا ہے کہ اللہ نے اسے کیوں پیدا فرمایا، لیکن اگر غور نہیں کرتا تو صرف اس بات پر کہ اے انسان تجھے اللہ نے کیوں پیدا کیا۔ جب انسان یہ غور کرنے لگ جائے تو اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ عز و جل کے وہ بندے جن کے سامنے یہ راز کھل گیا، ان کی سچویشن ایسی ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ بندگی رب کے اندر، اطاعت رب کے اندر، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اپنی پوری زندگی کو تمام کر کے خوشیاں مناتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کریم نے اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائی۔ تو ہمارے اندر بہت ساری خوبیاں اللہ نے رکھی ہیں۔ اب یہ ایسا ٹاپک ہے کہ میں اگر صرف انسان کے اندر موجود کیفیات کے حوالے سے اور انسانوں کے اندر مختلف انسان کے حوالے سے اگر گفتگو کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ کئی ہفتے درکار ہیں۔ میں نے مختصراً آج تمہید کے طور پر یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ انشاءاللہ اب یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا تاکہ میں یہ آپ کو بتا سکوں کہ آپ جو ہے یہ محسوس کریں کہ آپ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اللہ کی مخلوق کے اندر آپ اور ہم اشرف المخلوقات کی حیثیت سے ہیں اور اللہ نے ہمارا مقام بہت عرف و اعلیٰ اور بلند و بالا رکھا ہے۔ لیکن آج سب سے زیادہ سستا اور سب سے زیادہ ہلکا اگر کوئی ہو چکا ہے تو وہ انسان ہو چکا ہے۔ یہ انسان کیوں ایسا ہو گیا جسے اشرف المخلوقات بنایا گیا، وہ آج راکھ کے ڈھیر کے اندر تبدیل ہوتا جا رہا ہے، آج تباہی کے دہانے پر نظر آ رہا ہے، آج بربادی کے دہانے پر نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں اسے بھی ہم قرآن کی روشنی میں سمجھ سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ العظیم اس سلسلے میں آپ آئندہ اجتماعات میں تشریف لاتے رہیں، مزید باتیں انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کرنے کی میں سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و توفیل مجھے آپ کو سب کو حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسالت کے پروانوں، ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے۔
آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunnidawatislámi.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔